وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی تے پھر کی کرے گا قاضی۔ وزیر اعظم بن گئے ہیں اب پاکستان کی، چونکہ وزیر اعظم ہیں تو اس لیے صاف ظاہر ہے کہ سب کو مبارک، اور خان صاحب کو مبارک۔ ہمارے پاکستان میں جو حکومتیں آتی رہیں 70 سال سے، وہ جس طریقے سے بھی آتی ہیں، لیکن جب وہ آ جاتی ہیں تو اس وقت عوام ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات زندگی پوری کریں گے۔ اور پھر عمران خان کے ساتھ تو دعویٰ ہی یہ ہے، نعرہ ہی یہ ہے کہ میں بدل کے رکھ دوں گا اور نیا پاکستان اور تبدیلی، اور اسی لیے یہ جوش و جذبہ پایا جاتا ہے پورے دنیا میں پاکستانیوں میں کہ یار اب کوئی چینج آئے گا، اور انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے، آنا بھی چاہیے چینج۔ اور تارکین وطن کو بہت مبارک ہو کہ ہم لوگوں کی سب کی کاوشوں سے الحمدللہ تارکین وطن کو ووٹ کا حق مل گیا ہے۔ اور اب میرا خیال ہے جو ابھی ضمنی الیکشن ہے ان میں ایک بہت اس کا آپ کو چینج نظر آئے گا۔ اگر یہ ووٹ کا حق پہلے مل جاتا تو یقیناً عمران خان کو منگ تنگ کے اور ظاہری اور باطنی طریقے سے جس طرح بھی ان کو ووٹ اکٹھے نہ کرنے پڑتے، کرپشن کے طریقے سے جس طرح آزاد امیدوار جہاز میں ٹوں پھر کے خریدے ہیں، یہ نہ کرنے پڑتے، بہت ساری وہ جو ٹپیکل روایتی سیاسی کرپشن ہے اس سے وہ بچ جاتے، کیونکہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے عمران خان کا نو ڈاؤٹ بیرون ملک ہے۔ اور تارکین وطن جو ہیں اوورسیز پاکستانی بہت ایکسائٹڈ ہیں ان کے وزیر اعظم بننے پہ، اور جو حق مل گیا ہے ووٹ کا اس کا آئندہ فیوچر میں آپ کو الیکشنز میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ اس مبارکے بھی ہیں، آ گیا ہے عمران خان، ہاں جس کی شیروانی نظر نہیں آتی تھی، اس کے ہاتھ میں لکیر نہیں تھی وزارت عظمیٰ کی، اس کو کسی پیرنی نے وزارت، یہ شرک ہوتا ہے، کوئی وزارت عظمیٰ اگر وہ پیرنی صاحبہ نے اگر وزارت عظمیٰ عمران خان کو دلانی ہوتی تو بیچارہ خاور منیکا میں گلیاں چ رولدا سرڈے کردا پھردا، شرک کردا پھردا، وہ بھی کوئی ٹوٹی پجی اور ساری زندگی خاور منیکا بیچارہ کرپشن کرتا رہا، کون نہیں جانتا۔ پاکستان میں کبھی کوئی چیز چھپی بھی ہوئی ہے، کبھی بڑی مشکل سے اس کی پروموشن ہوئی، چھوڑیں اس کو، اور پھر ماشاءاللہ اتنا وہ پہنچ گیا کہ اس نے اپنی مطلب پرانی بیوی جو تھی وہ نئے پاکستان کو دے دی اور خود نئی بیوی لے کے آ گیا، تو اس کو تو کوئی ترقیاں نہیں ہوئی اور اس کی تو کوئی جاب میں بھی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے، تو اس لیے بشرا صاحبہ اس کے تو کسی کام نہیں آ سکی، بلکہ خاور منیکا نے ساری زندگی جس طرح بھی سول جاب کے اندر بیوروکریسی کے اندر جتنی کرپشن کی، اس کی جتنی جائیدادیں بنی ہیں اس میں ایک بہت بڑی جائیداد، وہ مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان کی بیوی رہی ہیں 30-35 سال، تو صاف ظاہر ہے اسی کرپشن سے ہی وہ اوڑھتی پہنتی اور بچوں کو پالتی رہی ہیں نا، تو اچانک تو کوئی اتنا بڑا ولی نہیں بن جاتا نا کہ اس کے ایک وظیفے سے کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ یہ ساری پلیز ضعیف الاعتقادی کی باتیں نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، عروج و زوال ہوتا ہے، اقتدار ملتے ہیں۔ آپ نواز شریف کا دیکھیں کس طریقے سے ان کو اقتدار ملتا رہا اور پھر ان کا زوال آیا، کس طرح وہ جلاوطن کیے گئے، پھر ان کا عروج آیا، اور کس طریقے سے مشرف کا وہ حال آپ نے دیکھا اور اس کا عروج دیکھا نواز شریف کا۔ اب پھر کیونکہ میں بہت پیچھے پیپلز پارٹی اور وہ ساری بکواسیات میں نہیں جانا چاہتی، سارے مامے پھپھی دینے سارے اللہ ماشاء اللہ بغیرت اور کرپٹ لوگ نے۔ میں اب ریسنٹلی جو سیاست ہے اس کی بات کر رہی ہوں کہ اب پھر نواز شریف پہ زوال آ گیا اور وہ جیل میں ہیں، اور وہ جناب اب ماشاء اللہ عمران خان کو عروج مل گیا ہے، اور پھر عمران خان اگر 5 سال کے اندر بہت اچھی کارکردگی دکھا جائیں گے تو ہو سکتا ہے 5 سال وہ وزیر اعظم رہیں، جو کہ بہت بڑا معجزہ ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی وہ جیت جائیں، کیونکہ عوام جو ہے نا، عوام کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو باقی یہ جو لوگ، آپ یاد کریں کہ نواز شریف کا ابھی ریسنٹ جو 2013 میں نواز شریف آئے تھے تو کتنی ایکسائٹمنٹ تھی پورے پاکستان میں کہ جناب ہم نے 10 سال، ہمارے جیسے لوگوں نے بھی امریت کے خلاف اتنا لکھا، پھر پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق جو کیا سندھ سے لے کے پاکستان کا 5 سال، اس کے بعد ہم نے کہا چلو جی اب نواز شریف آئے ہیں نجات دہندہ، لیکن ہوا یہ کہ ان کی اپنی کرتوتیں، اور پھر سب سے بڑی بات آج جو نواز شریف کا زوال ہے اس کے پیچھے وینٹیلیٹر کی بیگم صاحبہ کا بہت بڑا حصہ ہے، اور میں تو مسلسل لکھتی بولتی چلی آئی ہوں، اس لیے کہ نہ میں نے چودھریوں والی میں صحافی ہوں کہ بھئی چودھری اور پھر آگے چودھریوں میں بڑا کچھ جو چودھریوں کے صحافی ہیں، کچھ نون کے صحافی ہیں، کوئی پی پی کے صحافی ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سارے صحافی ہیں، تو اس طرح سارے جو ایجنسیوں کے صحافی ہیں،
تو ہمارے جیسے تارکین وطن انہیں میں آٹا گون کے روٹی پکا کے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، گھریلو سی ایک عورت ہوں، لیکن قائد اعظم کی بیٹی ہوں، اپنے پاکستان کی بیٹی ہوں، بے دھڑک بولتی ہوں، پتہ ہے مجھے میری جس دن میری موت آنی ہے، میرا دن بھی مقرر ہے اور میرا روزی رزق بھی مقرر ہے، اور میرا خالق ایک ہی ہے، اور میرے پاکستان کا لیڈر ایک محمد علی جناح ہے، اور میرا جو روحانی پیشوا اور لیڈر ہے وہ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔